بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے پاکی اور ایک ہے صفائی۔ پاکی اور صفائی میں فرق کیا ہے؟ صفائی تو بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں، اسلام کے علاوہ جو اسلام کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، صفائی میں وہ شامل ہیں لیکن پاکی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی صفائی کا ذکر کیا ہے، ایک جسمانی اور روحانی۔ جسمانی پاکی کیا ہے کہ بھئی کوئی گندگی لگ گئی تو شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے پاکی اختیار کرنے کا، اس طریقے پر اس کو صاف کیا جائے، یہ پاکی کہلاتا ہے شریعت کے مطابق۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو غسل کی حاجت ہو گئی، غسل اس کے اوپر فرض ہو گیا، اس نے اپنی بیوی سے صحبت کی تو غسل فرض ہو جاتا ہے پاک ہونے کے لیے۔ اب جو غسل کرنے کا طریقہ شریعت نے بتایا کہ پہلے منہ بھر کر کلی کرے، ناک میں پانی پہنچائے، جہاں پر نجاست اور گندگی لگی ہوئی ہے اس کو پہلے اچھی طرح دھو لے، اس کے بعد پورے بدن پر اس طرح پانی بہائے کہ جسم کے اوپر ذرا سی بھی جگہ جو ہے سوکھی اور خشک نہ رہ جائے، یعنی ایسی کوئی جگہ باقی نہ ہو باڈی کے اوپر، بدن کے اوپر، کہ وہاں پانی نہ پہنچا ہو۔ تو یہ طریقہ ہوا غسل کرنے کا، پاکی اختیار کرنے کا۔ اس طریقے پر اگر آدمی غسل کرے گا، نہائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے جو اس طریقے پر غسل نہیں کرتا، مثال کے طور پر وہ خوب نہا رہا ہے، رگڑ کے صابن لگا رہا ہے، شیمپو لگا رہا ہے اور بدن کو خوب مل رہا ہے، لیکن اس نے نہ تو کلی کی اور نہ ناک میں پانی پہنچایا، تو یہ پاک نہیں ہوگا شخص۔ یہ مثال کے طور پر پانی خوب بہایا اچھی طریقے سے، لیکن کہیں سوکھا رہ گیا، اس چیز کا اہتمام نہیں کیا اس نے، کوئی جگہ خشک رہ گئی، تو یہ پاک نہیں ہوگا، ہاں صاف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی گندے پانی سے نہا لے، یعنی ناپاک پانی سے نہا لے، تو صاف تو ہو جائے گا لیکن پاک نہیں ہوگا۔ ایسی کپڑا ہے، کپڑے کے اندر اگر کسی نے گندگی لگ گئی اور ناپاک پانی سے کپڑے کو دھویا، تو پھر ناپاک پانی سے کپڑے کو دھونے کی صورت میں کپڑا صاف ہو جائے گا، اس کا داغ دھل جائے گا، لیکن پاک نہیں ہوگا۔ پاک جب ہی ہوگا جب پاک پانی سے کپڑے کو دھوئے گا شریعت کے طریقے کے مطابق۔ ایک مرتبہ دھویا، پھر نچوڑا، پھر دھویا، پھر نچوڑا، پھر دھویا، پھر نچوڑا، یہ طریقہ ہے۔ کچھ چیزوں میں الگ بھی مسائل ہیں، تو یہ ہے پاکی۔ مثال ایسے ہی جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وطنی بھائی ہیں، انسانی بھائی ہیں، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے تو وہ پاک نہیں ہو سکتے۔ تو اس طریقے سے جو طریقہ اسلام نے بتایا، اس طریقے سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ ایک بڑی پاکی ہوتی ہے، ایک چھوٹی پاکی ہوتی ہے۔ یعنی بڑی ناپاکی سے، جیسے جس میں غسل فرض ہوتا ہے تو وہ بغیر غسل کے آدمی پاک نہیں ہوگا۔ ایک ہے آدمی پاک ہے لیکن اس کا وضو نہیں ہے، حدث اصغر ثابت ہو گیا ہے، استنجا کر لیا اس نے، پیشاب کر لیا، ریح خارج ہو گئی وغیرہ وغیرہ، تو ان سے کیا ہے، ان سے اس کو وضو کرنا ضروری ہوگا اگر وہ اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے تو اس میں بھی طریقہ وہی ہے کہ جو اللہ نے بیان کیا ہے اس طریقے کے مطابق اگر آدمی وضو کرے گا تو اس کا وضو صحیح ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، مانا جائے گا وضو، اس کی نماز صحیح ہوگی، اس کی تلاوت صحیح ہوگی، اس کے اور اعمال جو وضو کے بغیر درست نہیں ہیں وہ سب صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس طریقے سے ہٹ کر وہ وضو کرتا ہے، مثال کے طور پر اس نے پیر دھوئے اور پیروں کا ٹخنوں تک دھونا فرض ہے، وہ پورے صحیح طریقے سے نہیں دھوئے، سوکھے رہ گئے، خشک رہ گئے، تو اس کا وضو نہیں ہوا پورا۔ جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی درست نہیں ہوگی، جب نماز نہیں ہوگی تو مقبول بھی نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں کا علم ہونا چاہیے ہمیں
کہ غسل کا کیا طریقہ ہے، وضو کا کیا طریقہ ہے. ہم اپنے محلے کے مسجد کے امام صاحب سے یا جو علماء اکرام ہیں، مفتیان اکرام ہیں، ان سے ان باتوں کی وضاحت کیا کریں. بہت سے لوگ زندگی گزر گئی نہا رہے ہیں، بس دھڑا دھڑ، غسل کا طریقہ پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی وضو کر رہے ہیں، طریقہ معلوم ہی نہیں. تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. اس کا تعلق پاکی سے ہے. جو شریعت کے مطابق پاکی اختیار کرے گا، غسل کرے گا، وضو کرے گا، استنجا کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند فرمائے گا. اب دوسری چیز کیا تھی؟ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، کالا داغ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا پھر اور گناہ کرتا ہے تو وہ کالا نقطہ جو ہے، کالا داغ، سیاہی جو دل پر لگی ہے گناہ کی، وہ بڑھنے لگتی ہے. جس طریقے سے کہیں پر کوئی ایک بوند گرے تو وہ اتنی ہی رہے گی، پھر دوبارہ دوسری بوند گرے تو وہ بڑھ جائے گی، تیسری گری تو وہ بڑھ جائے گا. ایسے ہی جب آدمی گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، اور پھر وہ گندا ہو جاتا ہے. یعنی گناہ کرنے سے دل کیا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے، روح گندی ہو جاتی ہے. اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی طلب کرے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. بلکہ حدیث شریف میں یہ آیا کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث کے الفاظ ہیں یہ، کہ جو توبہ کرنے والا ہے گناہ سے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اپنا ایسا بندہ جو اس کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. تو اگر کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے. یہ روحانی پاکی کا طریقہ ہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پاکی کو پسند فرماتا ہے، چاہے جسمانی ہو یا روحانی ہو. تو مسلمان کو چاہیے کہ دونوں طریقے سے پاک رہے، وہ اپنے جسم کو بھی پاک رکھے، اپنی روح کو بھی پاک رکھے. امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ.